ایک صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب یہ فرمائیے قرآن کریم میں جگہ جگہ اہل کتاب کی مذمت کی گئی ہے، لیکن میں نے پڑھا ہے کسی جگہ پر ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے بہت تعریف بھی فرمائی ہے۔ اب ایسی صورت میں میرے ذہن میں آتا ہے وہ کون سے اہل کتاب ہیں جن کی مذمت ہو گئی ہے اور کون سے ہیں جن کی تعریف کی گئی ہے؟ اور کئی جگہ کہا گیا انہیں دوست بھی نہ بناؤ۔ ہمیں تو بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں جو بہت بذات خود بڑے شریف النفس آدمی ہوتے ہیں، کیا انہیں بھی دوست نہ بنائیں؟ ایسی صورت میں آپ رہنمائی فرمائیں کہ اہل کتاب کے بارے میں مسئلہ واضح ہونا چاہیے۔ میرے بھائی نے نا ایک دفتر کھول دیا سوال کہنے کے لیے، جو ایک سوال ہے نا آپ نے دیکھا سوال ہی سوال ہے۔ اہل کتاب کی مذمت جو کی گئی ہے، اہل کتاب کی تعریف، اللہ تعالیٰ انصاف سے کام دیتا ہے۔ جو برے تھے ان کو برا کہا، جن کے جرائم بیان کر دیے، انبیاء کو قتل کیا، کتابوں میں تبدیلی کی، دنیا کا مال کمانے کے لیے فتوے بیچے، وہ سارے جرم ان کے بیان کرتا جاتا اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ پھر لیسو سوا، برابر نہیں۔ اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ یہی انصاف کی بات ہے کہ آپ کسی گروہ کے بڑے بریلوی ایسے ہیں، جو بندی ایسے ہیں، شیعہ ایسے ہیں، یہ کوئی انصاف نہیں۔ کیا ہے، کچھ غلط نہیں ہے، کچھ اچھے لوگ۔ تو اللہ نے اچھوں کی تعریف کی، مگر اچھے وہی تھے جو اچھے ہونے کی وجہ سے اپنی کتابوں سے حضور کو جانتے، سب کلمہ پڑھ گئے، ایک بھی نہیں جو ان میں سے کافر مرا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کیا۔ تو یہ مومن اہل کتاب کی ہے جو اسلام لے آئے تھے۔ جیسے سورہ آپ نے آل عمران کا خاتمہ پڑھنا، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُ، اللہ پاک وَإِنَّ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ۔ اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، ان کتابوں کو بھی مانتے ہیں جو ان پر اتاری گئی تھیں، اور اس کتاب کو بھی مانتے ہیں جو تم پر اتاری گئی۔ تو یہ لوگ ہیں جن عیسائیوں کی تعریف کی کہ ان میں درویش ہیں، وہاں بھی کہا کہ انہوں نے جب قرآن سنا تو آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور حق کو پہچان لیا۔ انہوں نے کہا اللہ ہم کو لکھ لے کہ ہم پہلے گواہی دینے والے ہیں کہ یہ وہی نبی ہے۔ تو ان کی سب کی تعریف ہے جو ان میں مخلص تھے، ایماندار تھے، اور آہستہ آہستہ اسلام میں سارے آ گئے۔ جو بے ایمان تھے ان کی مذمت کی، ان کے جرائم بیان کی۔ دوستی کے بارے میں واضح کر دیا کہ یہ نہیں کہہ رہے کتاب سے دشمنی کرتے جانا، ان کا بھی دوسری جگہ ذکر کر دیا کہ جنہوں نے تمہیں وطن سے نکالا، تمہارے ساتھ زیادتیاں کی، ان سے دوستی سے منع کرنا۔ جنہوں نے ایسا کام نہیں کیا، شریف اور اچھے لوگ ہیں، ان سے اگر تم محبت کرو، دوستی تو کوئی حرج نہیں۔ کل ایک آدمی پوچھ رہا تھا، ہمارے یہاں نمازی آتے ہیں، وزیر صاحب بیٹھے، ان کا بھائی چھوٹا تھا کہ اندھا ہو گیا عیسائی، دونوں آنکھیں نہیں، ہم اس کی آنکھیں بنوا سکتے ہیں؟ اب مسلمان بھی کیا جیسے نہیں، کافر کی ہم نے نہیں بنا دی۔ بھائی وہ کافر ہے، غیر مسلم، اللہ کو جواب دے گا، مخلوق ہے اللہ کی، اور آدم علیہ السلام کی اولاد، اگر وہ نابینا ہو گیا تو اس کی آنکھیں بنواؤ، شاید اللہ تعالیٰ اس نیک سلوک سے اس کو اسلام ہی نصیب کر دے، نہ بھی کرے تو تمہیں تو اجر ملے گا۔ یہ بات بھی نہیں یاد رکھتے کہ کتا جو ہوتا ہے یہ کوئی نیک کام کرتا تھا، مگر کتا جو اس عورت نے دیکھا بغیوں میں بگایا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی بدکار عورتوں کنجریوں میں سے کنجری تھی، جنگل میں جا رہی تھی، پیاس لگی، گئی ایک کنویں پر، وہاں نہ ڈھول تھا نہ کوئی رسا تھا، کوئی چارہ نہیں تھا، کنویں میں نہ پھر پودے، تھوڑا تھوڑے اینٹیں چھوڑی ہوتی ہیں ان کے ذریعے، وہ نیچے اتری، پانی پیا، باہر آئی، دیکھا کتا تھا، زبان سے گیلی مٹی چاٹ رہا، زبان اتنی باہر مر رہا تھا، ترس آیا، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، اپنی جوتی باندھی، پانی نکال کر اس کو پلایا۔ تو اللہ کے رسول نے خبر دی، خبردار پیغمبر حال مرد کہ داور گناہ نے ہوا، اللہ نے اس پر لحاظ سے اس کو بخش دیا۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے کتے کو پانی پلانے، فرمایا ہاں، جس میں بھی رب نے جان پیدا کی ہے نا، وہ کوئی شاید بھی اس کے ساتھ نیک سلوک کرو، وہ اللہ کی مخلوق، تم کیوں اس بحث میں پڑھتے ہو کہ وہ فلاں ہے فلاں، یہ رب کا معاملہ۔ تو یہ محبت کے بارے میں سورہ ممتحنہ پڑھ لینا کہ اللہ ان سے محبت سے نہیں روکتا جنہوں نے تمہارے ساتھ زیادتیاں نہیں کی، نہ رسول کو وطن سے نکالا، نہ جنگیں کی، جو لڑائیاں کرتے تم سے ان سے نہ دوستیاں کرو، دشمن ہے وہ تمہارا۔